اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ ہمارے قراء قاریات فضلاء فاضلات وہ دینی مدرسوں میں پڑھائیں، اور ان کو ہم اسکول کالج اور دنیا کی طرف اجازت نہیں دیتے اور سند معاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنا ہے تو پھر دین کی خدمت کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ بات اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے یہ بات فرمائی ہے، اور بہت ہی کام کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین مدرسوں میں پڑھ کر اللہ کے دین کی خدمت کو اپنائیں اور دین کو فائدہ پہنچائیں، اور ہم دشمن کے کام نہ آئیں بلکہ اللہ کے حبیب اور صحابہ اور اپنے استادوں سے وفاداری کر کے ہم دین کے کام میں لگ جائیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورۃ قریش اور سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامنے کے طالب علم کی راہ میں بسم اللہ الرحمن، ہونٹ کیوں گول ہو رہے ہیں؟ مجھے دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کل مخارج میں پڑھا تھا پشت زبان اوپر لگے، اس کے ذریعے سے ادا ہوگا را، ہونٹوں کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ لإيلاف قریش، لإيلاف کے بجائے لوگ پڑھتے ہیں، لإيلاف کے بجائے لوگ پڑھتے ہیں لإلاف، لإيلاف قریش۔ کیسے پڑھیں گے؟ لإيلاف قریش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ایلافہم کو عام لوگ پڑھتے ہیں الافہم، یہ بھی غلط ہے۔ ایلافہم کھڑی زیر، اس کے اندر مد اصلی ہوتا ہے مستتر چھپا ہوا۔ ایلافہم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
ساتھیوں نے جلدی سے ختم کر لیا. مد کو نہیں جانتے, انہیں نہیں جانتے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی میں مد منفصل ہے, 4 الف کے برابر, اس میں توسط ہوتا ہے. اطعم میں طا میں قلقلہ ہے اور طا مطبقہ اور مستعلیہ بھی ہے, موٹا پڑھا جائے گا. اطعمہم اس میں ایک غنہ ہے ادغام کا, میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے اطعمہم. من جوع اس میں اخفاء کا غنہ ہے, نون ساکن کے بعد 15 حرفوں میں جیم آ رہا ہے. جوعیوں عین کے بعد پھر غنہ ہے, تیسرا غنہ. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے, ادغام مع الغنہ ہے. وآمنہم پھر میم کے بعد میم آ رہا ہے, اس میں پھر ادغام مثلین کا غنہ ہے. من خوف میں غنہ نہیں ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. علم تر کیف, را پر زبر ہے کہ را موٹی ادا ہو اور پشت زبان تالو سے لگے, ہون گول نہ ہوں. کیف فعل, یہاں بعض عام لوگ پڑھتے ہیں فعلا ربو کا, تو اہل علم علماء جانتے ہیں کہ واحد کی صیغہ سے تثنیہ بنانا, ایک رب کی بات جاری ہے, ایک رب سے 2 رب بنانا, نعوذ باللہ. اگر قصدن ہو تو کفر کی بات ہے. فعلا, فعلا غلط ہے, فعلا. ربک باصحاب, حمزہ سخت اور صاد موٹا. اب اگر یہاں صاد کے بجائے سین ہو تو لحن جلی, خطرناک غلطی ہوگی, اس لیے یہاں غلطی سے بچنا چاہیے. علم یجعل کیدہم, یج میں جیم کے اندر شدت بھی ہے, قلقلہ بھی ہے لازمی. کیدہم فی تضلیل, یہاں کیدہم کے میم میں غنہ نہیں ہے, اظہار شفوی ہے. فی تضلیل, واو کے اندر زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑیں, ان کا مخرج ہے. اور اگر فی تضلیل سامنے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگ جائے اور دال کے مشابہ ہو جائے پھر غلط ہے جی. پھر مخرج میں آپ نے پڑھا تھا کہ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں سے نہ لگے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ, را پر ہے, موٹی پڑی جائے گی. طَيْرًا أَبَابِيل, طا بھی موٹا, را بھی. ابابیل, ان تمام آیتوں کے آخر میں مد عارض وقفی ہے. مد عارض وقفی کو آپ لوگ نہیں جانیں گے یا جانیں گے؟ جب تجوید پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. مد عارض وقفی کی مقدار طول ہوتی ہے. اس کی 3 مقداریں ہوتی ہیں, طول, توسط, قصر, لیکن طول بہتر ہے. اس لیے ہم نے تمام آیتوں کے آخر میں مد کیا.
فیل کے اندر، ابابیل کے اندر، سجیل کے اندر ہم نے لمبے لمبے مد کیے اور مد تو نہیں لکھا ہوا، تو اس کے اندر مد عارض وقفی ہے، یعنی حرف مد آیا ہوا ہے، اس کے بعد سکون عارضی آیا ہوا ہے، سکون عارضی. تو اس وجہ سے ہم نے اس دلیل پر مد کیا کہ مد عارض وقفی ہے. فجعلهم كعصف مأكول، پھر كعصف میں غنہ بھی ہے، صاد موٹا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سے ہم امتحان لینا چاہیں تو آپ یوں سنائیں اور خود تلاوت کریں. آپ استاد بنیں تو اپنے شاگردوں کو یوں پڑھائیں انشاءاللہ. صرف سماع کریں، میرا سنیں، خود نہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اللہم لک الحمد. حق القرآن مخرج نمبر 12. صفحہ نمبر 20. جو حروف پڑھ رہے ہیں مخارج میں، اس میں حرکات کی تختی بھی پڑھی جا رہی ہے، جزم کی تختی بھی اور شد کی بھی. اب پڑھتے ہیں 12واں مخرج حق القرآن معلمین معلمات کے لیے، صفحہ نمبر 20. زبان کے نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ جائے تو اس سے طا، دال اور تا ادا ہوتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص صحیح حروف ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہے، مخارج یاد کرنا چاہے، تو دانتوں کے نام بھی یاد کر لے، کیونکہ دانتوں کے ساتھ بہت سے حروف کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر دانتوں کے نام یاد نہ ہوں تو پھر بھی مشکل ہو جائے گا. تو ثنایا علیہ سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیہ ہیں، ان کے ساتھ پھر لگے ہوئے ربائی ہیں، پھر انیاب ہیں، پھر زواحق ہیں، پھر طواحن ہیں، پھر نواجز ہیں. یہ عربی میں ان کا نام ہے. اگر آپ مزید وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں تو احکام الترتیل میں دانتوں کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے اور اس میں ہر ایک کے ساتھ نام بھی لکھا ہوا ہے. تاکید صفت استعلاء و اطباق کی وجہ سے خوب پور ادا ہو. تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن طا کو موٹا پڑھیں گے، تا اور دال کو باریک، تو آپ کے ذہن میں اعتراض آئے گا کہ بھئی تینوں کا مخرج ایک ہے لیکن ان کی آواز میں کیوں فرق ہے. تو ہم نے اعتراض ختم کر دیا کہ طا کے اندر اطباق کی صفت ہے اور استعلاء کی بھی صفت ہے. تنبیہ یہ ہے کہ طا کی ادائیگی میں ہون گول نہ ہوں. اب طا کو زبر زیر پیش کے ساتھ عملاً یوں ادا کریں گے: طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. کل ہم نے حرکات کی تختی میں ہدایت میں کیا پڑھا تھا کہ زبر آدھے الف کے برابر، زیر آدھے
या मद के बराबर और पेश आधे वो के बराबर। तो जज़म और कलकला लाजमी के साथ यहां एक कैद हमने बढ़ा दी है कि जब जज़म आएगा तो कलकला भी लाजमी हो जाएगा। ज़हीन तालिब इल्म इस लफ्ज को देखकर समझ जाता है कि और हरफों के साथ कहा था कि जज़म के साथ यूं अदा करेंगे, और यहां एक बात बढ़ा दी है, जज़म और कलकला लाजमी के साथ यूं अदा करेंगे। अतो, इतो, ओतो, हमजा जुदा हो और त्वा जुदा हो। क्यों? अगर हमजा और त्वा को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर तो शद बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? शद। यहां शद नहीं है, जज़म है लेकिन कलकला है। त्वा को शद के साथ यूं अदा करेंगे, अत्तो, अत्ती, अत्तू। दाल को जबर जेर पेश के साथ यूं अदा करेंगे, दाल जबरदा, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दी दू। सख्त आवाज के साथ। दलील क्या है? शिद्दत की वजह से। दाल को जज़म और कलकला लाजमी के साथ, फिर कलकला का कैद बढ़ा दिया। क्यों? कि जब दाल में जज़म होगा कलकला लाजमी होगा। अद, ईद, उद, ये तो ठीक है। ये गलत होगा कि अद, इद, ये गलत होगा। क्यों? इससे शद बन जाएगा। तो शद नहीं है, जज़म है लेकिन कलकला लाजमी है। दाल को शद के साथ यूं अदा करेंगे, अद, अद्दी, अद्दू। ता को जबर जेर पेश के साथ यूं अदा करेंगे, ता जबरता, ता जेरती, ता पेशतू, ता ती तू। सख्त आवाज के साथ। क्यों? हाँ, शिद्दत की सिफत इसमें लाजमी है, ख्वाह ता पर जेर हो, जज़म हो, शद हो, हर हाल में ये लाजमी सिफत है, इसके साथ रहेगी। जज़म के साथ यूं अदा करेंगे, अत, इत, उत। शद के साथ अत, अत्ती, अत्तू। इन तीनों हरफों को हुरूफ नितइया कहते हैं, इसलिए ये तालु के गार से अदा होते हैं। तालु के मसूरों के ऊपर सनाउलिया की जड़, फिर थोड़े मसोड़े, फिर थोड़ा सा वहां गढ़ा, उस गढ़े को अरबी में कहते हैं गार। क्या कहते हैं? ये खुरूजहा मिन नितइल गार। और ये अजीब बात है मौलाना, पश्तो में भी गार कहते हैं और अरबी में गार कहते हैं। क्या दलील है? कुरान पाक से दलील है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबी इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार। इज़ हुमा, देखो गार अरबी का लफ्ज़ भी है, पश्तो में भी आ गया गार। ठीक है मौलाना? तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ गार सौर में थे ना, गार सौर में जी, तो यहां भी इसको गार कहते हैं। 13वां मखरज, जबान की नोक जब सनाउलिया के अंदरूनी किरानों से लग जाए जो मसूरों के करीब है, इससे वो जाल सादा होते हैं। ये सनाउलिया है, वही मुझे देखो, ये इसके अंदर वाले किनारे, अंदर सिरे, ये भी किनारे हैं, लेकिन जो किनारे मसूरों के साथ हैं, जो किनारे मसूरों के साथ हैं, तो जबान की नोक उन किनारों के साथ लगेगी जो मसूरों के साथ है। बाज लोग वाह जाल सामने जबान की नोक वाज निकालते हैं, वाह जाल, ये गलत है। जबान की नोक न निकले। जबान की नोक ऊपर के दो दांतों के दरमियान से शुरू होकर आखिर तक किनारों से लगे। तो ये इसका मखरज है जो मसूलों के करीब है, इससे वो ज्यादा होते हैं, ताकि वो सिफत इस्तिला इतबा की वजह से खूब पूरा अदा हो। फिर तालिब इल्म के जहन में इतराज आएगा कि तीनों का मखरज एक है लेकिन जाल नरम पड़ते हैं, वाह मोटी, ये क्या वजह है? तो उसका जवाब क्या हो गया कि वाह के अंदर इस्तिला इतबाक है और जाल के अंदर नहीं है। वाह को जबर जेर पेश के साथ क्यों अदा करेंगे? वाह जबर वाह, वाह जेर वी,
देखो ये वा है और वहां वाद था, वाद के अंदर जबान की नोक को हमने मना किया था कि सामने न लगे, और ये यहाँ मखरज है कि जबान की नोक लगे। कितना फर्क हो गया, लोग इसमें फर्क नहीं करते, हालांकि कितना बड़ा फर्क है। अच्छा जी, जज़म के साथ शद के साथ ज़ाल ज़बर ज़ाल ज़ेर ज़ी ज़ाल पेश ज़ू ज़ा ज़ी ज़ू जज़म के साथ अब इज़ उज़, नरम आवाज क्यों, रिखवत की वजह से। अज़्ज़ा अज़्ज़ी अज़्ज़ू सिरातल लज़ीन में यही ज़ाल है। सा को जबर जेर पेश के साथ क्यों अदा करेंगे, सा जबर सा, सा जेर सी, सा पेश सू, सा सी सू जज़म के साथ अस इस उस, शद के साथ अस्सा अस्सी अस्सू। इन तीनों हरफों को हुरूफ लिसविया कहते हैं। देखो इसके नाम से भी मालूम होता है कि इसलिए कि मसोड़ों के करीब सनाए उलिया के किनारों से अदा होते हैं। लिखुरूजिहा मिन क़ुर्बि लिस्सति सनायल उलिया, सनाए उलिया के ऊपर जो मसोड़े हैं, अरबी में मसोड़ों को लिस्सा कहते हैं, तो ये उनके करीब किनारों से अदा होते हैं। इस मुनासिबत से इनका नाम है हुरूफ लिसविया। बस यहाँ तक ये काफी है, और मखारिज को भी याद करो। आगे इंशाअल्लाह तख्ती पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 5 पढ़ ली थी, अब 36 तख्ती पढ़ते हैं। सफा नंबर 57 पर हिदायत हैं। उस्ताद पहले इस तख्ती में जोड़ और रवान का तरीका तजवीद के मुवाफिक सिखा दे, फिर शागिर्द जोड़ और रवान खुद बनाकर सुनाए, मखारिज और सिफात के मुवाफिक अल्फाज को उम्दा पुख्ता सुनाए। हिदायत, इस तख्ती अबदन में जोड़ और रवान नाजरा कुरान मजीद पढ़ने का तरीका सिखाया जाए। शागिर्दों से हुरूफ और हरकत पूछें, ये कौन सा हर्फ है, इस पर कौन सी हरकत है, जिस हर्फ पर जो हरकत है उसके पढ़ने का तरीका पूछें। न बता सके तो गुज़श्ता असबात में वो हर्फ निकाल कर पूछें। एक सतर जोड़ में पढ़कर यही सतर रवान में सुनाए। अगर जोड़ और रवान शागिर्द खुद न कर सके तो गुज़श्ता असबात कच्चे हैं, आगे सबक न दें, यही पुख्ता करा दें। खूब वाज़ेह हमने हिदायत लिख दी हैं, इसकी तशरीह की जरूरत नहीं है कि आगे जो तख्ती आ रही है ये शागिर्द से पूछें कौन सा हर्फ है। हमजा पर उंगली रखकर वो कहेगा हमजा, इसके बाद कौन सा, हमजा के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर, इसके बाद कौन सा हर्फ है, बा, बा के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर। अब इनको जोड़ में कैसे पढ़ेंगे, हमजा जबर अ, बा जबर बा, अबा। आगे कौन सा हर्फ है, दाल, दाल के ऊपर क्या चीज है, दो जबर, कैसे पढ़ेंगे, दाल दो जबरदन, अब बन गया अबदन। तो ये पहली जबर की तख्ती भी गुजर चुकी है, तनवीन की भी गुजर चुकी है, और मुरक्कबात हुरूफ की भी गुजर चुकी है। उन्हीं के मुताबिक यहाँ अल्फाज लाए गए हैं ताकि उन्हीं गुज़श्ता असबात में तख्तियों में इजरा हो सके। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है जो गुज़श्ता तख्तियों में न पढ़ा गया हो, या हरकत या तनवीन या कोई मुरक्कब हुरूफ जो पहले पढ़े जा चुके हैं उनके मुताबिक यहाँ पर इजरा है। इसके बाद हिदायत में क्या है, जोड़ करते वक्त पहली तख्ती के मुवाफिक हर हर्फ का नाम पूरा लेकर फिर हरकत पढ़े। पहली तख्ती के पढ़ने का तरीका न भूलें। हमजा कैसे पढ़ा था, हमजा
زبر ا، با کیسے پڑھا تھا؟ با، تو پھر با زبر با. آگے دال کیسے پڑھا تھا؟ دال. یہ نہیں کہ بس ابھی تھک گیا بس دال زبردن یا دو دال دو زبردن، یہ نہیں. یہاں اسی پہلی تختی کے موافق پڑھانا استاد کی کمال ہوگی، استاد کا کمال ہوگا کہ اسی طریقے پر پڑھائیں. جی حروف اور حرکات کو معروف پڑھیں، مجہول کی غلطی فوراً نکالیں. اس تختی میں گزشتہ 5 تختیوں کے اجرا کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے. مثلا ابدن میں جوڑ کرتے وقت پہلے حمزہ کا نام لینا، یہ پہلی تختی کا سبق ہو گیا. با اور دال اکٹھے لکھنے کی شکل پہچانا، یہ مرکبات کا سبق ہو گیا. با میں مد اصلی اور دال میں مد فرعی کرنا، یہ حروف مقطعات کا سبق ہو گیا. با زبر پر پڑھنا، یہ حرکات کا سبق ہو گیا. با پر زبر پڑھنا اور 2 زبر پڑھنا، یہ تنوین کا سبق ہو گیا. گویا گزشتہ تمام 5 تختیوں کے اسباق یہاں آ گئے. ذہین استاد طالب علم اس کو نکالے گا. اس تختے میں استاد سوال کرے، شاگرد جواب دے. سوال کیسے کرے؟ ابدن کے حمزہ پر انگلی رکھ کر پوچھے یہ کون سا حرف ہے؟ طالب علم جواب دے حمزہ. استاد پوچھے حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ طالب علم جواب دے زبر. سوال حمزہ پر جب زبر آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ طالب علم جواب دے حمزہ زبر ا. سوال حمزہ پر جب زبر آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کے بعد کون سا حرف ہے؟ جواب با. با پر کون سی حرکت ہے؟ جواب زبر. سوال اس کا جوڑ روان کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با. سوال اب حمزہ اور با کا روان پڑھو، جواب ابا. سوال با کے بعد کون سا حرف ہے؟ جواب دال. سوال دال پر کیا حرکت ہے؟ جواب تنوین. سوال تنوین والے حرف کا جوڑ روان کیسے پڑھیں گے؟ جواب دال دو زبردن. سوال اب سارا لفظ کیا بن گیا؟ جواب ابدن. استاد پہلے چند الفاظ بار بار جوڑ روان بتائے، پھر شاگرد سے پوچھے. اگر شاگرد جوڑ و روان خود کر سکے تو پہلے اسباق خوب یاد ہیں، نہ کر سکے تو گزشتہ اسباق کچے ہیں اور پھر پڑھائیں، آگے نہ جائیں. سمجھ گئے جی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دونوں جواب دیں. یہ پہلا حرف کون سا ہے؟ پزور بھائی. حرف کون سا حرف ہو؟ پزور بھائی. دونوں کا ہو. کیا کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ. ماشاء اللہ. یہ کیسے ہے؟ تو ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ با کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب کیا بن گیا؟ آگے چلو. یہ کون سا حرف ہے؟ دال کے اوپر کیا چیز ہیں؟ 2 زبر. کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 زبردن. اب کیا سارا بن گیا؟ ابدن. شاباشی. چھوٹے نہیں ہیں، سارے بالغ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات جو ہے نا اس کو خوب پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کی طرح میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، یہ طریقہ بتا دیا. اگر معلمین معلمات بننا ہے تو یہ طریقہ ہے. اب پڑھو تختی نمبر 6. پڑھو الفاظ قرآن. یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے بنائے نہیں ہیں، یہ الفاظ قرآن ہیں، قرآن سے لے گئے ہیں. لیکن کیسی حکمت کے ساتھ؟ عجیب حکمت کے ساتھ کہ جو پہلی 5 تختیاں گزری ہیں ان کے موافق الفاظ لائے ہیں. اس میں آپ کو کوئی شد والا حرف نظر نہیں آئے گا. کیوں کہ شد ہم نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں آپ کو کوئی جزم والا حرف نہیں آئے گا، کیوں کہ جزم پڑھا نہیں گیا ابھی تک. جو الفاظ جو تختیاں پڑھی گئی ہیں ان کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ لائے گئے ہیں. بعض قاری صاحبان نے قاعدے لکھے اور میرے پاس لے آئے کہ بھائی اس کی تصحیح کرو. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو اس میں بہت سے غلطیاں نکل آئیں. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے، نورانی قاعدہ کے اندر بڑی کرامت ہے، اللہ والے نے لکھی ہے، اور قیدوں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسے الفاظ آپ لائے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود بھی نہیں ہے. جی ایسے الفاظ اپنے طرف سے بنائے کہ قرآن پاک میں موجود بھی نہیں ہے. اب ایسے الفاظ آپ کیسے لائیں گے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ اور پھر جو مخارج بیان کیا ہے، مخارج کو پھر عملاً نہیں سکھائے کہ کیسے پڑھیں گے. جس طرح ہم پڑھے نا کہ صاد کو زبر زیر پیش یوں ادا کریں گے. پھر میں نے ان کو کہا کہ ناراض نہ ہونا، میں تصحیح کرنے کا قابل نہیں ہوں، کسی اور کے پاس لے جاؤ. جی ٹھیک ہے جی. کیونکہ ضرورت یہ ہے کہ جو خدمت ہوئی ہے ہم اس پر عمل کریں. اب یہ نورانی قاعدہ کسی اللہ والے نے لکھی ہے، لیکن اس کے ہدایات اور قوانین نہیں تھے.
حق قرآن میں ہم نے اس میں تبدیلی نہیں کیا ہے، حروف ہی ہیں لیکن ان کے رموز اشارات ہم نے ظاہر کر دیے، قاعدے قوانین ہم نے اس میں جمع کر دیے کہ اس کے اندر یہ کمالات ہیں، یہ اشارات ہیں، تو ہم نے نورانی قاعدہ پر جو تشریح کی ہے اس کا نام ہے حق قرآن، باقی ہے نورانی قاعدہ الحمدللہ۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے بہت قبولیت فرمائی ہے۔ بہرحال اب الفاظ قرآن ہیں۔